जाफर एक्सप्रेस के अलमनाक वाक़या के बाद अब पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ करारदाद पेश करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान कर दिया है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने गैर मशरूत तौर पर इसमें शिरकत का ऐलान किया है। ये क्या माजरा, ये मैं सारा बताऊंगा। फिर एक और मामला है तंजीम साजी, सियासी तंजीम साजी, तलाल चौधरी, और इसमें बनी गाला का क्या जिक्र है। ये आज पार्लियामेंट में आवाज गूंजी तंजीम साजी की, और तलाल चौधरी ने पीटीआई वालों को क्या जवाब दिया। कौन ऐसा शख्स है, ऐसी शख्सियत है जिसने तंजीम साजी में पीएचडी कर रखी है, उसका मैं बताऊंगा। फिर नाज़रीन मामला है सोलर पे। कल ईसीसी ने जो फैसला किया है ये शहबाज शरीफ के बयानिया के खिलाफ है और अब सोलर की हौसला शिकनी, सोलराइजेशन की हौसला शिकनी की पॉलिसी बनाई जा रही है। एक तरफ बिजली 50 रुपए यूनिट और दूसरी तरफ अगर कोई सोलर पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके घर को, अपने दफ्तर को चलाना चाहता है तो उसकी हौसला शिकनी की पॉलिसी बना ली गई है। शहबाज शरीफ साहब किधर गई आपकी शबाना रोज मेहनत इस मामले में, ये मेरा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस के मामले में कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोयटा का दौरा किया, आर्मी चीफ भी हमरा थे, बाकी भी शख्सियात और वज़रा थे। उन्होंने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म का इरादा किया कि दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। इसमें कौन मुलव्वस है, दफ्तर खारजा ने कल बता दिया। इंडिया कितना मुलव्वस है, क्या सारे मामलात हैं, उस हवाले से बहुत सी कहानियाँ बातें आ रही हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं, बड़े तजर्बाकार सफारतकार हैं मुनीर अकरम साहब। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यूएन में जो है इंडिया के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद लाई जाएगी। अब देखते हैं उन्होंने कितनी क्लबिंग की है, करारदाद पास होती है नहीं होती, लेकिन करारदाद लाने का ऐलान बड़ा एक अहम ऐलान है क्योंकि हमारे पास बड़े सबूत हैं पाकिस्तान के पास कि अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग होती है, इंडिया भी मुलव्वस है और ये टेररिज्म के अंदर कलभूषण का मामला सारा रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। और भी बहुत सी दहशतगर्द पकड़े गए हैं। अभी हमने हाल ही में एक दहशतगर्द पकड़ के अमेरिका के हवाले की है, शरीफुल्लाह। तो इसमें अमेरिका को भी बतानी चाहिए सारी चीज़ें, सिर्फ अमेरिकी दफ्तर खारजा की मजम्मत काफ़ी नहीं है हमारे लिए। और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मुनीर अकरम साहब ने की। अब देखते हैं कितनी लाबी है हमारी और इस्लामी ममालिक कितना पाकिस्तान का साथ देते हैं इस मामले में और बाकी क्या होता है। बहरहाल ये बड़ी अहम बात है। नाज़रीन, दूसरा मामला है, आज कौमी असम्बली में बड़ी लंबी बहस हुई है इस हवाले से जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे, और मोहसिन नकवी पता नहीं कहाँ गायब हैं। वो तो जब कोई नीचे वज़ीर मुमलिकत नहीं था तब भी वो असम्बली में नहीं आते थे। अता तारड़ या ला मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ उनके सवालों के जवाब देते थे। तो आज पहली मरतबा जोबन में आए, डट के अपनी मिनिस्ट्री का दिफा किया। तलाल चौधरी सेनेटर ने, वज़ीर मुमलिकत जो बने हैं नए नए दाखिला के, और उन्होंने चैलेंज दिया है कि जी कोई एक साल में जो काम हुआ है वो करके दिखाएं। और भाई पुल छुल बनाना सीडीए का काम है। तलाल चौधरी साहब, एक साल में ये बताएं वजारत दाखिला की कोशिशों से दहशतगर्दी कितनी कंट्रोल हुई, इस बात का जवाब दें। पुलों का क्रेडिट ले रहे हैं जी, मोहसिन नकवी ने पुल इधर अंडर पासेस बना दिए, वो ठीक है, एक वज़ीर है, पॉलिसी डिसीजन हुआ, आगे सीडीए ने इम्प्लीमेंट कर दिया, इदारा है, उसका काम है ये काम करना। तो ये क्या बात पे क्रेडिट लेना जी, बड़ा हमने जी ये कर दिया वो कर दिया। देखें एक साल के अंदर दहशतगर्दी कितनी बड़ी है। कोई एक SHO की मार हैं ये दहशतगर्द? किधर है मोहसिन नकवी साहब, आए ना जवाब दें। नाज़रीन, बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कौमी असम्बली में। जब तलाल चौधरी तकरीर कर रहे थे तो तहरीक इंसाफ के अरकान ने शोर मचाया, आवाज़ें कसी, उन्होंने कहा तंजीम साजी तंजीम साजी। तो तलाल चौधरी भी बोलने में, जवाब देने में बड़ी महारत रखते हैं, जुमला कसने में। फैसलाबाद से, आपको पता है फैसलाबाद वाले तो आपको पता है ना, जुगतबाजी में उनका नंबर 1 है वो सारे। आबिद शेर अली से पूछ लें, बाकियों से पूछ लें, राना सनाउल्लाह से पूछ लें।
تو وہ انہوں نے کہا ہم ٹھکائی کے علاوہ بہت سے کام کرتے ہیں. چلیں جی، ہو گیا. پھر جب تنظیم سازی کا ہوا، سر تنظیم سازی کے لیے میں نے ابھی بنی گالہ داخلہ لینا ہے، میں نے وہاں پڑھنا ہے ابھی. سر وہاں کے جو چانسلر ہیں ان کا ایکسپیرینس میرے سے بہت زیادہ ہے، اور وہاں کی جو پروفیسر ہیں بی بی بشرا، وہ میرے سے، میں پڑھنا چاہتا ہوں ان سے. یہ بات کریں گے تو میرے سے سنیں گے سر. معاملہ تو انہوں نے کہا تنظیم سازی کے لیے بنی گالہ میں داخلہ لینا ہے. بنی گالہ کے چانسلر کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے. تنظیم سازی میں بنی گالہ کی پروفیسر سے بھی پڑھنا چاہوں گا. یہ فکرے ہیں طلال چودھری کے. بنی گالہ میں کون رہتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، عمران خان کی رہائش گاہ ہے. یہ اشارہ انہوں نے اس طرف کیا، نام نہیں لیا عمران خان کا. تو تنظیم سازی تو فیصل آباد میں مشہور ہوئی تھی نا طلال چودھری صاحب. جب آپ ایک خاتون ایم این اے کے گھر گئے تھے تو جھگڑا ہو گیا، ان کے بھائیوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا، آپ ہاسپٹلائز رہے، اور پارٹی نے ایک انکوائری بھی کی، کیونکہ وہ خاتون اب نون لیگ چھوڑ چکی ہیں، نون لیگ میں نہیں ہیں وہ. بہرحال واقعہ ہوا تھا تو اس پر نام پڑ گیا تنظیم سازی آپ کا. تو بہرحال آپ محنتی آدمی ہیں، بولنا جانتے ہیں، بات کرنا جانتے ہیں. محسن نقوی صاحب کا دفاع کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن محسن نقوی صاحب خود بھی تو میدان میں آئے نا. تو تنظیم سازی آپ نے طنز کیا ہے عمران خان پہ، اب اس کا جواب دینا پی ٹی آئی کا کام ہے کہ آپ نے ان پہ کیوں طنز کیا جی، کہ وہ چانسلر کیسے ہیں. اس کی بھی وضاحت تھوڑی سی کر دیتے نا. میں وضاحت کرنا نہیں چاہتا، مناسب نہیں سمجھتا، میں اس طرح کی بحثوں میں الجھتا نہیں ہوتا. تو ناظرین یہ سارا، پھر انہوں نے ایک اور بات کی، بڑی اہم بات کی ہے. وہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے میں صرف داڑھی کا فرق ہے، دونوں کا مشن ایک ہی ہے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا. اور اس حوالے سے اے پی سی کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا ہے. تو میری بیرسٹر گور صاحب سے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی آنے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2014 میں عمران خان نے جب اے پی سی کا واقعہ ہوا دھرنا ختم کیا، نواز شریف نے اے پی سی بلائی، اس میں وہ شریک ہوئے سارے اختلافات بلا کے. اور اب بھی ہم قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے اختلافات بلا کے غیر مشروط طور پر وزیر اعظم اے پی سی بلائیں، باضابطہ طور پہ ہم پی ٹی آئی شرکت کرے گی اور وہاں ہم اپنا نقطہ نظر رکھیں گے. لیکن بعض اور رہنما پی ٹی آئی کے شرائط عائد کر رہے ہیں، پہلے عمران خان کو رہا کرو، ان کو پیرول پہ رہا کرو، یہ کرو وہ کرو. اس طرح کی شرطیں رکھنا مناسب نہیں ہوتا سیاسی پارٹی. آپ عدالتوں میں ہیں، معاملات سارے دیکھا جائے گا، عدالتوں میں سارے چل رہے ہیں. ناظرین ساتھ ہی ذکر کرتا چلوں، مختصراً ابھی ڈیٹیل آنی ہے، ابھی میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں تو وزیر اعظم صاحب اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں. وہ 190 ملین پاؤنڈ جو القادر یونیورسٹی کے لیے حرام ہو گئے اور حکومتی یونیورسٹی دانش کے لیے حلال ہو گئے، یہ ایک بحث ہے. اور اس حوالے سے حکومتی موقف یہ ہے کہ یہ جو ملک ریاض کے ضبط شدہ منی لانڈرنگ والا پیسہ تھا جو این سی اے برطانیہ نے ریکور کیا، پاکستان کی گورنمنٹ کو دیا. یہ سیٹلمنٹ کے لیے نہیں دیا تھا کہ جو ملک ریاض کا بیریا کا کراچی کا سکینڈل ہے اور اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے لیے نہیں دیا تھا. یہ تو عمران خان نے کی کابینہ نے اور ان کی 2 نمبری کی گئی تھی، گڑبڑ کی گئی تھی. اور عمران خان نے جو القادر ٹرسٹ بنایا اس کے لیے 460 کنال زمین اور 220 کنال الگ زمین ایک دی گئی یہاں اسلام آباد میں. تو یہ سارے سکینڈل ہے بنا، اس پہ عدالتی فیصلہ موجود ہے، سزا ہو چکی ہے عمران خان کو، بشرا بی بی کو، کچھ ملزمان مفرور ہیں. تو اب یونیورسٹی بنا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. دانش اسکول انہوں نے بنائے تھے، بڑے کامیاب ہوئے. تو محی الدین وانی صاحب ہیں ایجوکیشن سیکٹری، بڑے محنتی اور افسر ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. انہیں ابھی گریڈ 22 بھی ملا ہے، اس میں بھی میں نے مبارکباد انہیں دی تھی. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کتنی کامیاب ہوتی ہے اور کب کمپلیٹ ہوتی ہے، بڑا اہم منصوبہ ہے. ساتھ ہی میں سولر پینل کا ذکر کرتا چلوں ناظرین. 27 روپے یونٹ جس
نے بھی صارف نے سولر پینل لگایا ہوتا ہے وہ بجلی بنانے والی کمپنیاں اس سے لیتی ہیں اور جو ان کو بجلی بیچتی ہیں وہ 44 روپے سے لے کر 60 روپے تک فی یونٹ ہوتی ہے. وہاں بھی ڈسپیرٹی ہے نہیں ہے. اب نیا فیصلہ جو ہوا ہے جو اویس لغاری صاحب نے کرایا ہے اور ان کے بابوؤں نے کرایا ہے شہباز شریف کے بیانیہ کے خلاف ای سی سی سے، اور وزیر خزانہ صاحب اس کی صدارت کرتے ہیں ای سی سی کی، 10 روپے یونٹ میں سولر پینل کی بجلی نیٹ میٹرنگ کے تحت لی جائے گی، اور جب واپس آئے گی بجلی اسی صارف کے پاس رات کے ٹائم بجلی جب وہ یوز کرے گا وہ اس کو 35 روپے سے لے کے 60 روپے یونٹ تک پڑے گی. یہ کہاں کا انصاف ہے شہباز شریف صاحب؟ آپ نے خود یہ اسکیم اناؤنس کی پی ڈی ایم دور میں کی کہ جی کریں، پھر ابھی آ کے آپ نے کی کہ جی سولر لگائیں کیونکہ بجلی نہیں ہے، بجلی مہنگی ہے، افورڈیبل نہیں ہے. تو اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی یہ امیر لوگوں نے لگا لیے. تو بھائی غریب بھی لگا رہے ہیں، متوسط طبقہ بھی لگا رہا ہے. اویس لغاری صاحب آپ نے سدا وزیر نہیں رہنا، اور جو وہاں بیوروکریسی بیٹھی ہے انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے. تو لہٰذا ایسے فیصلے نہ کریں جو عوامی مفاد کے منافی ہوں. پھر آپ نے سولرائزیشن کی پالیسی کو ڈسکنٹینیو کرنا ہے کر دیں، اور بجلی پھر 10-15 روپے 20 روپے یونٹ پہ لے آئیں. بجلی چوری روکیں، اپنی بابوؤں کی کرپشن روکیں، ایکسینس کی کرپشن روکیں، پھر تو ٹھیک ہے آپ کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک پالیسی وزیر اعظم نے دی اور آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب شبانہ روز محنت کا آپ روز ذکر کرتے ہیں، تو یہ شبانہ روز محنت جو عوام نے اپنے جمع پونجی سے سولر لگائے ہیں، بینکوں سے قرضے لے کے لگائے ہیں، تو کیا وہ پھر سولر کو اتار کے پھینک دیں؟ اب ایسی پالیسیاں نہ بنائیں خدارا. عوام کو گردن پہلے ہی مہنگائی اور بور مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، مزید نہ کریں. تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب اس پالیسی کو نفاذ ہونے سے پہلے پھر ایک دفعہ آپ جائزہ لیں اور اس کو نافذ نہ ہونے دیں. انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.